بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواز خان بابا ویوز یوٹیوب چینل کی طرف سے ہمارا سلام قبول ہو۔ السلام علیکم۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ اپنی اپنی فیملی، اپنے بال بچوں، اپنے دوست احباب کے ساتھ بخیر و عافیت ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اسی طرح خوش و خرم رکھے اور آپ کی خوشیوں میں مزید اضافہ فرمائے، آمین۔ آج ایمرجنسی میں مجھے دوسرا ویلاگ کرنا پڑ رہا ہے اور اس کا موضوع صرف ایک ہے۔ آج کی بریکنگ نیوز شاید ابھی تک کچھ لوگوں تک نہ پہنچی ہو، مگر بریکنگ نیوز یہ ہے کہ ہمارے سو کالڈ خود ساختہ عوامی لیڈر جناب عمران احمد نیازی، جو کہ امریکہ کے بارے میں کتنی ہرزہ سائیاں کرتے رہے ہیں اور امریکہ کو انہوں نے اپنے نشانے پر رکھا ہوا تھا۔ اپنی حکومت ختم ہونے کے بعد سے لے کر کچھ عرصے تک وہ ہمیشہ امریکہ کو اپنی حکومت سے نکلنے کا ذمہ دار ٹھہراتے تھے اور وہ سیفر کو لہرا کر لوگوں کے سامنے لے کے آتے تھے۔ جلسوں میں انہوں نے ایک بیانیہ بنایا کہ امریکہ کی سازش کی وجہ سے، جس میں پاکستان کے لیڈر اور شامل تھے، اپوزیشن اس وقت کی شامل تھی، مجھے حکومت سے نکالا گیا ہے۔ لیکن اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد ہی انہوں نے اپنے بیک ڈور چینل امریکہ کے ساتھ استوار کیے اور ان سے پیچ اپ کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ لیکن ابھی جو آڈیو لیک آئی ہے اس سے تو حد ہی کر دی ہے، جس میں عمران خان گڑ گڑا کر امریکہ سے مدد کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ یہ تو ہمارے کسی لیڈر کا شعار یا شیوا نہیں رہا آج تک۔ لیڈر وہ تھے جو پھانسی تک چل گئے مگر انہوں نے امریکہ کے آگے سر نہیں جھکایا۔ لیڈر وہ تھے جو دھماکوں میں شہید ہو گئے، امریکہ نے ان کو مروا دیا مگر انہوں نے امریکہ کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ لیڈر وہ تھے جن کے جہاز کو گرا دیا گیا مگر انہوں نے جب امریکہ کے آگے سر جھکانے سے انکار کیا تو ان کی جان لے لی گئی۔ مگر یہ عمران خان، یہ کس قسم کے لیڈر ہیں؟ یہ اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں۔ یہ تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے جو لیڈر گزر چکے ہیں، جنہوں نے امریکہ کے آگے سر نہیں جھکایا اور جو اس دنیا سے کوچ کر گئے، یہ تو ان کے پاؤں کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ جس طرح گڑ گڑا کر وہ امریکہ سے مدد کی بھیک مانگ رہے ہیں، اور صرف یہ نہیں ہے کہ وہ مدد کی بھیک مانگ رہے ہیں، اس میں وہ اپنی ریاست، اپنا ملک پاکستان کے خلاف ایسی ہرزہ سرائی کر رہے ہیں کہ ہمارے سر شرم سے جھک گئے۔ اور یقین کریں کہ میں ببانگ دوہل یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر میرے اختیار میں ہوتا اور میں صاحب اختیار ہوتا تو میں عمران خان کو بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی ٹرائل کے، بغیر کسی چارج کے پھانسی پر لٹکوا دیتا، کیونکہ اس طرح کے فطرے کو ختم کرنے کا صرف یہی ایک طریقہ ہے کہ جب کوئی زخم ناسور کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو اس کو کاٹنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں رہتا۔ عمران خان اس وقت ہمارے ملک کے لیے ایک ناسور بن چکا ہے، ہماری قوم کے لیے ایک ناسور بن چکا ہے۔ اب اس کو کاٹنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس کو شرم نہیں آئی، یہ جتنی بکواسیات کر رہا ہے اس ویڈیو کے اندر، آڈیو کے اندر زوم کانفرنس ہے جس کے اندر اسے یہ ساری بکواسیات کی ہیں اور اپنے ملک کے حالات کے بارے میں، اپنے ملک پہ لا قانونیت کے بارے میں، اپنے ملک کی معیشت کی تباہی کے بارے میں، ہر چیز کا ذمہ دار جو ہے نا وہ جنرل باجوہ کو ٹھہرایا ہے، ریٹائر جنرل باجوہ کو اور آرمی کو ٹھہرایا ہے۔ یعنی کہ اپنے اقتدار کے ہوس میں ابھی تک اس کو اتنی ہوش نہیں آئی کہ یہ کچھ اپنے آپ کا اپنے قبلہ کی سمت درست کرنے کی کوشش کرے، بلکہ یہ ہوس سے اقتدار میں اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ یہ ہر قیمت پر اقتدار حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ تو خیر ہمیں شروع سے ہی پتہ تھا کہ یہ اقتدار کے بغیر نہیں رہ سکتا اور یہ اقتدار کا پجاری ہے، اور اس کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد تھا کہ کسی طرح حکومت میں آئے اور یہ وزیر اعظم بنے۔ آپ اگر اس کی حکومت میں آنے سے پہلے 22 سال، 15 سال، 8 سال، 10 سال پہلے کے بیانات بھی سنے تو اس کا ایک ہی جملہ ہوتا تھا جو جہاں سے یہ شروع کرتا تھا، جہاں پر اس کا اختتام ہوتا تھا کہ اگر میں وزیر اعظم بن گیا۔ اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ پی ٹی آئی اگر جیت گئی،
اگر پی ٹی اے الیکشن جیت گئی یا پی ٹی اے حکومت میں آ گئی، یہ ہمیشہ اس کا فکرہ میں سے شروع ہوتا تھا، میں پر ہی ختم ہوتا تھا، اور اس کی میں نے آج اس کو اس حال پر پہنچایا ہوا ہے، مگر اس کو سبق پھر بھی نہیں مل رہا۔ سبق تو مل رہا ہے لیکن یہ سبق وہ لینا ہی نہیں چاہتا، یہ کسی کی سننا ہی نہیں چاہتا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس طرح کے نصور کو، اس طرح کے ملک دشمن عنصر کو کیوں ابھی تک برداشت کیا جا رہا ہے اور اس کے خلاف ابھی تک مقدمہ شروع نہیں کیا گیا۔ یہ تو دوسروں کا بیڑا غرق کر رہا ہے، یہ تو دوسرے لوگوں کو شہر دے رہا ہے کہ دیکھیے میں نے اتنا کچھ کیا، میرے خلاف کچھ نہیں ہوا، آپ بھی آ جائیں۔ جو لوگ اس سے بھاگ رہے ہیں کل یہ ان کو بھی دوبارہ واپس لانے کی کوشش کرے گا۔ پلیز میری ارباب اختیار سے، میری حکومت سے، میری آرمی چیف سے ہاتھ جوڑ کر یہ گزارش ہے کہ اس فتنہ کا سدباب کریں، اس لیے کہ اٹ شوڈ بی ٹو لیٹ، کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے۔ شکریہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ نگہبان۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔